کل میں نے عرض کیا تھا کہ صبر کے بارے میں یوں تو حضرت کے بہت تفصیلی ملفوظات ہیں، لیکن انتخاب کر رہا ہوں اور اس کے بعد خیال یہ تھا کہ کل ختم کر دوں گا صبر کا بیان گزشتہ کل، لیکن اب اس وقت ایک حضرت کی ایک بہت اہم بات یہ نظر آ گئی، اس کا ذکر بھی بہت مناسب اور ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اللہ یہ فرمایا کہ جس مصیبت کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ اس کی مدافعت پر بھی قادر نہ ہو تو سو یہ واقعی مجاہدہ ہے، اور اب اس پریشانی سے کچھ ضرر نہ ہوگا بلکہ اس میں نورانیت ہوتی ہے، اور جو پریشانی اختیار سے لائی جاتی ہے اس میں نور نہیں ہوتا بلکہ ظلمت ہوتی ہے۔ جیسے کسی کا بچہ بیمار ہے اور وہ اس کا علاج نہیں کرتا، اس میں پریشان ہے تو اس میں نور نہ ہوگا، اور ایک صورت یہ ہے کہ بچہ بیمار تھا، اس کا علاج کیا گیا، علاج کے بعد وہ مر گیا تو اس سے پریشانی نہ ہوگی۔ عارف ایسی مصیبت میں دل میں شاد ہوتا ہے اور ظاہر میں مغموم۔ یہ بڑا اہم بات حضرت نے بیان فرما دی۔ اللہ یہ فرما دیا کہ بعض مصیبتیں ایسی ہیں یا تکلیفیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر نورانیت ہوتی ہے، باوجود صدمہ ہونے کے، تکلیف پہنچنے کے، غم ہونے کے، لیکن اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے اس کے نتیجے میں قلب کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، نورانیت ہوتی ہے، اور اس سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور ترقی بھی ہوتی ہے۔ اور بعض مصائب ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں نورانیت نہیں ہوتی، ظلمت ہوتی، اس ظلمت کے نتیجے میں کوئی روحانی فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ آدمی اور پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کب مصیبت کے نتیجے میں نورانیت پیدا ہوگی اور کب نہیں ہوگی، اس کا ایک اصول حضرت نے یہاں پر بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ جو مصیبت یا تکلیف اپنے کسی اختیار کے بغیر آ گئی اور اس کے مدافعت پر بھی انسان قادر نہیں، تو اس میں تو ہے، اگر جب اس پر صبر کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی فیصلے پر راضی رہے گا، راضی بالقضاء ہوگا تو نورانیت ہوگی اور اس سے درجات میں ترقی ہوگی، ثواب بھی ملے گا، دنیا کے درجات میں ترقی بھی ہوگی، سمجھے نا؟ اور ایک مصیبت وہ ہے کہ جو آدمی اپنے اختیار سے لے کے آیا خود ہی، اس کو دفع کرنا اختیار میں تھا لیکن کیا نہیں دفع، بیٹھا رہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، مدافعت نہیں۔ تو یہ جو مصیبت آئی اس میں فرمایا کہ اس میں نورانیت نہیں ہے، اس میں ظلمت ہے۔ مثال حضرت نے یہ دی کہ ایک شخص کا بچہ بیمار ہو گیا، اب علاج کرنا اختیار میں ہے، بچے کا علاج کرنا اختیار میں ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے اور جا کر اس سے حال بتائے، جو وہ دوا کہے وہ کرے، یہ اختیار میں تھا، پیسے بھی تھے، یہ بھی نہیں کہ کوئی پیسے نہیں تھے، ڈاکٹر کی فیس نہیں دے سکتا تھا، یہ دوا خرید نہیں سکتا تھا، سب کچھ تھا، لیکن سستی کے مارے بیٹھا رہا، علاج نہیں کیا۔ اب علاج نہ کرنے کے نتیجے میں اگر بچے کا مرض بڑھ گیا یا خدا نہ کرے وہ مر ہی گیا، تو یہ جو آیا صدمہ، اس کا سبب اپنے اختیار میں تھا، ایک طرح سے اپنے ہاتھوں لے کر آیا وہ یہ صدمہ۔ اس میں کہتے ہیں کہ نورانیت نہیں ہوگی، اس میں ظلمت ہوگی، کیونکہ یہ جو معمور بھی ہے، یہ بھی ایک معمور بھی ہے کہ اسباب کو اختیار کرو، مشروع اسباب کو، جائز اسباب کو اختیار کرو، یہ بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات کہ بندہ جو ہے وہ اسباب کو سے یا دنیا عالم اسباب بنائی اللہ تعالیٰ نے، تو اس واسطے اسباب کو بالکل ترک کرنا یہ کوئی بزرگی کی بات نہیں، اسباب کو اختیار کرنا اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا یہ ہے بزرگی کی بات۔ تو اس واسطے یہ جو اس نے علاج نہیں کیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ میاں کو پسند نہ آئی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ کیونکہ پسند نہ آئی لہٰذا اس مصیبت کے اوپر یا اس تکلیف کے اوپر جو نوریت حاصل ہوتی، جو درجات میں ترقی ہوتی، وہ نہیں ہوگی، ظلمت ہوگی، کیونکہ اپنے اختیار سے لے کے آیا۔ یہ بڑا اہم اصول ہے بیان۔ اسی طرح جس مصیبت کو آئی تو تھی وہ غیر اختیاری، لیکن اس کو دفع کرنا اختیار میں تھا اور نہیں کیا، تو اس مصیبت میں بھی ظلمت ہوگی، نورانیت نہیں ہوگی۔ ایک شخص حملہ آور ہو گیا آپ کے اوپر اور ڈاکہ ڈالنے لگا یا آپ کو جسمانی تکلیف پہنچانے لگا، تو آپ کے اختیار میں اتنا ہے کہ اس کو مدافعت کریں، اس کی جو کچھ بھی آپ کے پاس اسباب ہیں اس کو استعمال کر کے اس کا دفاع کریں، اپنا دفاع کریں، مدافعت کریں، لیکن آپ نے نہیں کی مدافعت اور خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اس سے جو تکلیف آئے گی، اس سے جو صدمہ آئے گا وہ اختیاری، تو اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ ظلمت ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ جب کوئی تکلیف آنے لگے، صدمہ پیش آنے لگے، کوئی مصیبت آنے لگے، تو حتی الامکان انسان کوشش کرے اس کو دفع کرنے کی۔ یہ نہ سوچے کہ مصیبت کے اوپر تو بڑے فوائد ہیں، جو میں نے کل بیان کیے تھے، پرسوں بیان کیے تھے، تکلیفوں کے اوپر تو بڑے ثواب ملتے ہیں، لہذا آنے دو یہ تکلیف۔ نہ، جب آنے لگے کوئی تکلیف یا مصیبت تو اس کا مداوع کرے، اس کی مدافعت کرے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہ بیٹھے، جتنے اسباب ہیں وہ ان کو اختیار کرے، ان کو دفع کرنے۔ جب آ گئی، باوجود اسباب اختیار کرنے کے پوری کوشش کی تھی، علاج کیا تھا، اپنے اسباب اختیار کیے تھے کہ یہ مصیبت نہ آئے، لیکن پھر آ گئی، پھر بے شک اس پر جو صبر کرو گے تو اس پر انشاءاللہ تعالی اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ لیکن یہ کہ کوشش ہی نہ کرو اس کو دفع کرنے کی، بلکہ خیر مقدم کرو اس کا کہ آتی ہے تو آئے، تو یہ دو لحاظ سے خطرناک بات ہے۔ ایک اس لحاظ سے خطرناک ہے، ذرا سمجھ لو، ایک اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا، تم نے نہیں کیے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بات۔ دوسرے اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ اس میں بہادری کا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم تو بڑے بہادر ہیں۔ یہ بہادری کا دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور مسلمان کو۔ ارے وہاں تو شکستگی چاہیے، درماندگی چاہیے، اپنی کمزوری کا اظہار چاہیے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میرے بس کا نہیں ہے، میں تحمل نہیں کر سکتا اس کا، نہ یہ کہ یہ کہے کہ میں بڑا بہادر ہوں، آ جائے جیسی مصیبت آ جائے، الیاذ باللہ۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدرہ سے سنا کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ کسی وقت غلبہ حال میں آ کر، یہ پتہ نہیں کس حالت میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت دھیان رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایک کیف محسوس ہوتا تھا، تو کہہ گئے یہ جملہ زبان سے یہ نکل گیا کہ وَلَيْسَ لِي فِي سِوَاكَ حَظٌّ فَكَيْفَ مَا شِئْتَ فَاخْتَبِرْنِي۔ یہ دعویٰ کر گئے کہ اللہ آپ کے سوا کسی چیز میں مجھے حظ نہیں، مزہ نہیں، تو جس طرح چاہے مجھے آپ آزما کے دیکھ لیجیے۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو یہ دعوت دے دی۔
تو فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا تو اللہ بچائے پیشاب بند ہو گیا. اب مسانہ پیشاب سے بھرا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے لیکن پیشاب نہیں ہوتا. جب کافی سب کچھ علاج کر لیے، دوا کر لی، جارو کر لی، جو کچھ سب کچھ کر لیا، نہیں ہوتا تو تنبہ ہوا کہ کیسی میں نے غلط بات کہہ دی تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ دعوت دینا کہ اللہ مجھے آزما لیجیے اب جس طرح چاہیں، تو میں نے کتنی غلط بات کہہ دی تھی. تو تنبہ ہوا اور اپنی غلطی پر تائب ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا، خاص طور سے جو ان کے مقرب بندے ہوتے ہیں، تو ان کی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے. کئی دن گزر گئے اس حالت بےتابی میں. دکھانا یہ تھا کہ تم کہہ رہے ہو کسی چیز میں حظ نہیں، پیشاب میں حظ ہے، تمہیں پیشاب پخانے میں حظ ہے، اور یہ دعویٰ کہ میں کسی چیز کا میں حظ نہیں اور اس کا چاہیے دعویٰ جھوٹا. بعد میں بچوں سے دعائیں کرائی. بچے جو مکتب کے بچے تھے قرآن شریف پڑھنے والے، کیا بچوں خدا کے لیے اپنے یہ لفظ کہتے تھے کہ ادعو لعمکم الکذاب، اپنے جھوٹے چچا کے واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکال دے، کہ جھوٹا دعویٰ کر دیا. تو یہ کہ مصیبت آ رہی ہے دفع نہیں کرتے، دفع کرنے کے جو مشروع ذرائع ہیں وہ استعمال نہیں کرتے. تو یہ ایک طرح سے دعویٰ ہے کائے کا؟ بہادری کا، کہ ہم بڑے بہادر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آئے گی مصیبت بڑے خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے. الیاذ باللہ، کبھی یہ بہادری نہ دکھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. وہاں تو کمزوری چاہیے، وہاں تو شکستگی چاہیے، وہاں تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے بس کا نہیں ہے، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. یہ یا اللہ ہمارے اوپر نہ ڈالیے گا بوجھ، ہمارے اندر طاقت نہیں، ہم کمزور ہیں. اللہم انی ضعیف فقوی فی رضاک ضعفی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں. اللہ میں تو کمزور ہوں. کون مانگ رہا ہے دعا؟ جس سے زیادہ طاقتور کوئی ہو نہیں سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی ضعیف فقوی فی رضاک ضعفی. اے اللہ میں کمزور ہوں تو مجھے میرے اپنے رضا کے کاموں میں میرے ضعف کی تقویت پیدا فرما. وہاں یہ مانگ رہے ہیں اللہ، اور یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری کمزوری کو قوت سے تبدیل فرما دی. یہ دعا مانگ. تو اپنی کمزوری کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اے اللہ ہمارے اوپر مسلط نہ کیجیے ایسے دشمن کو کہ جو ہم پر رحم نہ کرے. یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ بھئی ہم کیسے دشمن آ جائے ہم مقابلہ کرنے کو تیار ہیں. نہیں، یہ کہ اللہ نہ بھیج، مسلط نہ فرمائے. سمجھے نا؟ اسی لیے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ. دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت مانگو. ہاں فإذا لقیتم فاثبتوا، جب مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدمی کا بلا رکھو. پہلے سے تمنا نہ کرو، مانگو نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. تو بلکہ اگر آ رہی ہو تو دفع کرنے کی کوشش کرو، جو مشروع طریقے ہیں ان کو دفع کرنے کی کوشش. تو اس واسطے مصیبت کو نہ تو دعوت دینی ہے، اللہ بچائے، نہ مصیبت کو مدافعات کرنے پر قدرت ہونے کے باوجود مدافعات میں کوتاہی کرنی ہے. مدافعات اتنی بس میں ہے وہ پوری کرو. پھر جب غیر اختیاری طور پر سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود، ساری مدافعات کرنے کے باوجود، دعائیں کرنے کے باوجود کہ اللہ پر ٹلا دیجیے مصیبت، اس کے باوجود آ گئی، اب جو صبر کرو گے تو اس صبر میں کی وجہ سے اس مصیبت میں نورانیت ہوگی، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور اگر یہ نہ کیا تو پھر اسباب اختیار نہ کیے تو کیا ہوگا؟ اس مصیبت میں ظلمت ہوگی، تاریکی ہوگی، نور نہیں ہوگا. یہ بات حضرت نے بیان کی.
اللہ، یہ بھائی ملیں گی کہیں اور باتیں یہ حضرت والا جیسی جس طریقے سے تجزیہ کر کے ایک ایک چیز کا اس طرح بیان فرماتے ہیں تو کہیں ملنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے الہام فرمائی ہے یہ بات. ایک تو یہ بات ہے. ایک دوسری جگہ پر بات حضرت نے فرمائی ہے وہ یاد آ گئی, یہاں اگرچہ مذکور نہیں ہے لیکن ہے برمحل. یہ جو ہوتا ہے کہ مصیبت بعض اوقات اپنے کسی سابق بدعملی کا انجام ہوتا ہے, بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے, عذاب ہوتا ہے, العیاذ باللہ, کسی بدعملی کی سزا ہو جو مصیبت آتی ہے. تو ظاہر ہے سزا کے اندر تو نور نہیں ہوگا, جو بدعملی کی وجہ سے آئے گی وہ سزا ہوگی, سزا کے اندر تو نور نہیں ہوتا. اور جو مصیبت کی سزا نہیں ہوتی اس کے اندر نور ہوتا ہے, اس کے اوپر صبر اور اجر ملتا ہے. تو کون سی مصیبت ایسی ہے جو عذاب ہے العیاذ باللہ, جو سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور کون سی مصیبت ایسی ہے جو سزا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے بھیجی. تو اس کا حضرت نے فرق بیان فرمایا کہ فرق یہ ہے کہ جب کبھی مصیبت اور تکلیف کے آنے کے بعد اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع میں اضافہ ہو. مصیبت آ گئی لیکن ساتھ ساتھ دعا کرنے کی توفیق ہو رہی ہے, یا اللہ دور فرما دیجیے, اور رجوع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. پہلے سے زیادہ طبیعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منیب ہے, انابت کر رہی ہے, رجوع کر رہی ہے, دعائیں مانگ رہی ہے, نمازیں پڑھ رہی ہے, نفلیں پڑھ رہی ہے, صلاۃ الحاجہ پڑھ رہی ہے. جی, تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ مصیبت جو ہے یہ عذاب نہیں, یہ مصیبت ہے جو انشاءاللہ تمہارے درجات کی بلندی کے لیے آئی ہے, ترقی درجات کے لیے آئی ہے. کیونکہ اگر عذاب ہوتا تو رجوع کی طرف توفیق نہ ہوتی. اور وہ مصیبت یا تکلیف جس میں اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کم ہو جائے, اور آدمی اپنے فرائض سے غافل ہو جائے, اور بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے اللہ بچائے دل میں شکوے شکایتیں پیدا ہونے لگیں, تو معلوم ہوا کہ یہ جو مصیبت آ رہی ہے یہ اللہ بچائے کسی بدعملی کی سزا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے اس مصیبت میں کہ آدمی غفلت کے ساتھ نمازیں چھوڑ دے, معمولات ترک ہو گئے, نمازیں چھوٹ گئی, اور جو اپنے عبادات انجام دیا کرتا تھا وہ چھوٹ گئی. کیوں چھوٹ گئی؟ اس وجہ سے نہیں کہ وقت نہیں ملا, یا اس وجہ سے نہیں کہ اس مصیبت کو دور کرنے کے کام میں اتنا مشغول ہوا کہ وقت نہ ملا, نہیں, بلکہ اس وجہ سے کہ اس مصیبت کے آ جانے کے بعد طبیعت پر ایک جو ہے مایوسی طاری ہو گئی ہے, ایک بے حسی طاری ہو گئی ہے, سستی طاری ہو گئی ہے, وقت مل رہا ہے مگر نہیں جاتا نماز کو, وقت جو مل رہا ہے مگر رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتا. تو یہ علامت ہے کہے گی, یہ علامت ہے اللہ بچائے اس بات کی کہ یہ مصیبت جو آئی ہے سزا ہے لگا. یہاں یہ بات میں نے بیچ میں ضمناً کہہ دی, لیکن اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات معمولات ترک ہو جاتے ہیں, نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, لیکن وہ غفلت کی وجہ سے نہیں چھوٹتی, مجبوری کی وجہ سے چھوٹتی. مجبوری ہے کہ بھائی کیا کریں, مصیبت آ گئی تھی, اب دشمن کا مقابلہ تھا تو اب اگر وہاں سے اٹھ کے نماز کے لیے جاتے تو جان جاتی, یہ مجبوری پیش آ گئی, تو اس واسطے نماز قضا ہو گئی. اس کے قضا ہونے سے کچھ نقصان نہیں, نہ اس سے درجات میں کمی آتی ہے, نہ اس سے نورانیت میں کمی آتی ہے, نہ اس سے
مصیبت کے عذاب ہونے کا تاثر ملتا ہے. خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی نمازیں قضا ہوئی کہ نہیں ہوئی دشمن کے مقابلے کے دوران؟ یا یہ کہ میں بیمار ہو گیا تھا, اب بیماری کے اندر آپریشن کرنا تھا, آپریشن تھیٹر کے اندر لیٹا ہوا ہے اور بے ہوش ہے یا وہ ہے, اس کی وجہ سے نماز چلی گئی, تو وہ چلی گئی تو اس سے کوئی انشاءاللہ فرق نہیں پڑے گا اور اس سے کوئی نورانیت میں کمی نہیں آئے گی. تو جو مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جائیں معمولات یا فرائض تک بھی چھوٹ جائیں تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ان کا ذکر نہیں ہو رہا. یہاں ذکر ہو رہا ہے ان نمازوں کے ترک ہونے کا اور معمولات کے ترک ہونے کا جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں چھوٹی, بلکہ اس وجہ سے کہ مصیبت کے آنے کے بعد طبیعت پر ایک بے حسی طاری ہو گئی, غفلت طاری ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا جذبہ سرد پڑ گیا, اس کی وجہ سے باوجود کہ وقت تھا جا سکتا تھا نماز پڑھنے, قوت بھی تھی, طاقت بھی تھی, نماز پڑھنے جا سکتا, نہیں گیا, اب پڑھا رہا. ہوتا ہے نہیں بعض اوقات, یہ اللہ بچائے یہ کیفیت ہوتی ہے جب غم و صدمے کا عالم ہوتا ہے, تو بعض اوقات یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ آدمی اچھا خاصا بھلا چنگا ہے اور اس کے باوجود نماز کو نہیں جا رہا. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ اللہ بچائے یہ مصیبت کیا ہے, یہ سزا ہے. اور جب یہ اس کا احساس ہو جائے تو علاج بھی اس کا یہی ہے, کیا ہے کہ چاہے دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو, دل پر آرے چل رہے ہو, لیکن عبادات کی طرف متوجہ ہو جائے, اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرنا شروع کرے. کسی مصیبت کے موقع پر, غم کے موقع پر, صدمے کے موقع پر اگر تم اپنا جائزہ لے کر دیکھو اور محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی اس میں تو میرے غفلت طاری ہو گئی ہے اور میرا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں بحال رہا, تو اس سے خطرہ ہوا کہ یہ کیا ہے, یہ میرے لیے عذاب نہ ہو یہ مصیبت, تو فوراً اس کا علاج کرو. علاج بھی فوراً یہی ہوگا, کیا ہوگا کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع شروع کر دو. جو معمولات چھوٹ رہے ہیں ان کو شروع کر دو, چاہے تکلیف ہو, چاہے صدمہ ہو, چاہے پریشانی ہو, چاہے دل پہ آرے چلیں, کچھ بھی ہو جائے, مگر اس کو شروع کرو. نماز چھوٹ گئی, نماز پڑھو, معمولات چھوٹ گئے, وہ کرو. علاج بھی ہے, تو وہ کر لو گے تو الحمدللہ وہ اس کے اثرات مٹ جائیں گے, وہ تمہارے لیے پھر ثواب بن جائے گی. بس یہی تلاش خراش چلتی ہے اس راستے میں. مولانا فرماتے ہیں کہ اندری راہ می تراشو می خراش تا دمے آخر دمے فارغ مباد. یہ طریق جو ہے نا, یہ تصوف والا, سلوک والا, یہ کیا ہے, اندری راہ می تراشو می خراش, یہ تلاش خراش چلتی رہتی ہے. یہ مت سمجھنا کہ کسی وقت ایسے آ جاؤ گے کہ کامل مکمل ہو گئے, اب اس کے بعد کسی اضافے کی ضرورت نہیں, کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں. نہیں, یہ تو چلے گا, ساری عمر چلے گا, یہ ساری جنم کا روگ ہے یہ کہ تراشو اندری راہ می تراشو می خراش تا دمے آخر دمے فارغ مباد. مولانا فرماتے ہیں کہ آخری سانس تک ایک لمحے کے لیے بھی فارغ ہو کر مت بیٹھنا, یہ تلاش خراش چلتی رہے. غور کرتے رہو کہ میرا طرز عمل کیا ہے, جب مصیبت آتی ہے تو کیا کرتا ہوں اور خوشی آتی ہے تو کیا کرتا ہوں. تو یہ سب تلاش خراش کرتے رہو تو انشاءاللہ تعالی. اور جب یہ بات حاصل ہو گئی, یعنی مصیبت جو ہے وہ اس میں نورانیت پیدا ہو گئی. کس بات سے پیدا ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے سے ہو گئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جو اجر رکھا ہے اس اجر کے تصور سے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ عارف ایسی مصیبت میں بھی دل میں شاد ہوتا ہے, ظاہر میں مغموم. کیا مانا کہ ظاہر اعتبار سے تو صدمہ ہے, آنسو بھی بہہ سکتے ہیں, آہیں بھی نکل سکتی ہیں, سمجھے نا, اور ظاہر کوئی دیکھے تو مغمومی معلوم ہوگا, لیکن کیونکہ عقلاً اس بات پر مطمئن ہے, عقلاً اس بات پر مطمئن ہے کہ فیصلہ انہی کا برحق ہے, مشیت انہی کی ہے, حکمت انہی کی ہے, مصلحت انہی کی ہے, جو کچھ وہ فیصلہ کریں گے فائدہ اسی میں ہے. میں کیا, میری سمجھ کیا, اور میری عقل اور فہم کیا.
تو جب یہ سمجھ لے گا تو چاہے آنسو بہ رہا ہو، چاہے کچھ ہو رہا ہو، دل میں صدمہ ہو رہا ہو، لیکن ان کے فیصلے پر جب راضی ہوگا تو دل شاد ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں دل، اس کا مطلب دل شاد ہوگا. سمجھا کہ نہیں؟ دیکھو ایک صدمہ وہ ہوتا ہے، ایک صدمہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی کو تکلیف تو پہنچی لیکن جان رہا ہے کہ وہ پہنچنی چاہیے تھی. یہ تکلیف، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. تو صدمہ تو ہوگا لیکن کب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس واسطے جانتا ہے کہ ہونا ہی چاہیے. آپ انجیکشن لگوانے گئے ڈاکٹر سے تو اس میں تکلیف، سوئی چبھ گئی، سوئی چبھنے سے تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ ہونی چاہیے تھی. لگایا گیا تھا میں اس واسطے کہ انجیکشن لگوانا تھا. مرہم پٹی کرانے گئے اور مرہم پٹی کرانے میں وہ ڈاکٹر جو ہے وہ صاف بھی کرے گا، زخم کو کریدے گا بھی، اس کے اندر دوا بھی ڈالے گا، اس میں ڈالے گا تو مرچیں بھی لگے گی. یہ سب کرانے گئے، لگی، لیکن ساتھ دل مطمئن ہے کیا کہ بھائی ہونی تھی، اس واسطے کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار تھا نہیں. تو ایک یہ تکلیف ہے، اور ایک وہ تکلیف ہے کہ کسی دوسرے نے لا کے مار دیا خنجر، سمجھے نا، اور ناحق مارا، نا انصافی سے مارا، تو اس کی جو تکلیف ہوگی وہ تکلیف زیادہ ہوگی. کیونکہ خام خواہ مار دیا بیٹھے بٹھائے، ہمارا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، ناحق آ کے مار گیا تو اس کی کوئی وجہ نہیں، کوئی حکمت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اور محض آ کے بیٹھے بٹھائے مار گیا تو اس کی تکلیف زیادہ ہے. صدمہ تکلیف بھی ہے، تکلیف کے ساتھ یہ بھی کہ حماقت ہے یہ، اور فضول ہوا یہ کام، اور ہمارا نقصان ہو گیا، اور ناحق تھا اور ظلم تھا اور کسی کو حق نہیں پہنچتا تھا، کیوں مار گیا، تو اس کی تکلیف زیادہ ہو. لیکن جب آدمی یہ سوچے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ جل جلالہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اس کے حکم سے، اس کے فیصلے سے ہو رہا ہے، تو اس واسطے یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ ان کا فیصلہ تھا، ان کی مشیت تھی، ان کی مصلحت تھی. چاہے وہ ہماری سمجھ میں آ رہی ہو نہ آ رہی ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ ایسا ہی ہوگا جیسے ڈاکٹر کے پاس گئے اور مرہم وہ پٹی کرانے کے لیے، اس میں تکلیف ہو گئی، اس میں بھی ہو گئی تکلیف، لیکن دل مطمئن، جہاں بھی دل مطمئن وہاں بھی. تو اس واسطے یہ عارف فرماتے ہیں، عارف کا ایسی مصیبت میں دل شاد ہوتا ہے. شاد ہونے کا معنی یہ کہ مطمئن ہے، وہ ہونا ہی تھا، اور ظاہر میں مغموم، ظاہر اعتبار سے غم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. اب آگے حضرت ایک جملہ اور پڑھ لو. یہ بھی فرمایا کہ یہ واقعات مصائب در حقیقت سب تجارت میں داخل ہیں. یہ جتنے مصائب کے واقعات ہوتے ہیں سب کیا ہیں؟ یہ سب تجارت ہے. کیوں کہ ایک چیز ہم سے لی جاتی ہے، اس کے بعد دوسری چیز دی جاتی ہے. تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ پیسے ہم سے لے لیے اور چیز دے دی. بازار میں کیا یہ پیسے لیے اور ہمیں ہماری راحت کی کوئی چیز عطا فرما دی. یہی ہوتا ہے نا تجارت میں. تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مصائب میں کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز ہم سے لیتے ہیں اور دوسری چیز اس کے بدلے میں دیتے ہیں. لیتے کیا ہے؟ لیتے کیا ہے؟ راحت. مثلا جو راحت تھی وہ تکلیف میں بدل گئی، خوشی تھی وہ غم میں بدل گئی. جی تو ایک چیز لی ہم سے، راحت لی عارضی طور پر. ہمیشہ تو لیتے ہی نہیں، کبھی ہمیشہ لیں تو ہم زندہ ہی کیسے رہیں. تو لے تو کبھی تھوڑی دیر کے لیے لیتے. تو تھوڑی دیر کے لیے لی ہم سے، راحت لی یا خوشی لی، اس کے بدلے میں کیا دی؟ نعمتیں دی، جنت کی دی، آخرت کی دی، اجر عطا فرمایا، اور خدا نے کیا کچھ عطا فرمایا، درجات یہاں دنیا میں بھی بلند فرما دی. سمجھے نا؟ تو یہ سب کیا ہے؟ تجارت ہے. سب تجارت میں داخل ہے کہ ایک چیز ہم سے لی جاتی ہے اور اس کے عوض دوسری چیز دی جاتی ہے. اور تجارت بھی ایسی کہ نیم جاں بستہ نہ دو، صد جاں دہر، آنکھ در وحمت نہ گنجت آن دہر. یہ معنی فرماتے ہیں.
کہ ان کی تجارت بھی ایسی ہے کہ نیم جاں بستان دو سد جاں دے حد، کہ لیتا جو ہے وہ نیم جان آدھی جان، جو لیتا ہے وہ آدھی جان، اور جو دیتا ہے 100 جان، 100 جانیں دیتا ہے، تو نیم جاں بستان دو 100 جاں دے حد. یہ ان کا حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، کہ لیتے تو ہیں تھوڑی چیز اور دیتے ہیں بہت زیادہ. بھائی تھوڑی سی راحت نہیں، ابھی بتلایا نا کہ عارضی ہوتی ہے جو لی جاتی ہے، ہمیشہ کے چھینتے ہی نہیں کبھی بھی زندگی بھر، تو عارضی ہوتی ہے. اور اس کے بدلے میں جو نعمتیں دیتے ہیں وہ ابدی دیتے ہیں، سرمدی دیتے ہیں، نہ ختم ہونے والی دیتے ہیں.